بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ سوال گردش کرتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیوں نہ کیا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی خلافت خود مانگ کر کیوں نہ لی؟ کیونکہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی خلافت مانگ کر لے لیتے تو مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی کی فضا اور متشدد عقائد کا انعقاد نہ ہوتا، امت مسلمہ فتنہ و فساد اور خون ریزی سے بچ جاتی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی خلافت کا تقاضا کیوں نہ کیا؟ یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بعد کس شخص کو اپنا نائب اور خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن تاریخ اور حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یا کسی بھی اور صحابی نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا تقاضا نہیں کیا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ محترم ساتھیوں، اس زمن میں بہت سے اہل اعتراض حدیث قرطاس کو غلط رنگ دے کر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن قبل جب ان کی بیماری اور ان کی علالت شدت اختیار کر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اجتماع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے لکھنے کے لیے کچھ قلم کرتاس وغیرہ مہیا کرو تاکہ میں تمہیں کوئی ایک ایسی چیز لکھ دوں جس سے تم کبھی گمراہی میں نہ پڑو گے۔ لیکن صحابہ کرام علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی فکر مندی کی وجہ سے اور آپ کو مزید زحمت میں ڈالنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے کا مشورہ دیا اور آپ کو کاغذ اور قلم مہیا نہ کیا گیا۔ ابن خلدون اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی علالت کے دنوں میں قلم و کرتاس کا تقاضا کرنے سے مراد خلافت کا اعلان کرنا مقصود نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے بعد ربوع صحت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد 4 سے 5 دن تک باقاعدہ حیات رہے، اور ان 4 سے 5 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار صحابہ کرام علیہ اجمعین سے اجتماع میں خطاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ خلوت کے مواقع بھی میسر آئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کی وصیت یا خلیفہ کا نام نامزد نہیں فرمایا، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلم و کرتاس کا تقاضا کرنے کا مقصد صرف خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو خلیفہ مقرر کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس کا اعلان فرما سکتے تھے۔ چنانچہ حدیث قرطاس کو غلط رنگ دے کر بیان کرنے سے مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی امانت دار ہوتا ہے، اور نبی کے پاس اگر اللہ کا کوئی فرمان یا وحی نازل ہو اور وہ اس کو عام امت تک نہ پہنچائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم یا ہدایت ملی ہوتی کہ اپنا خلیفہ یا نائب نامزد کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اعلان فرمائے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے تھے۔ اور بعض اہل تشیع کا موقف بھی یہی سننے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلم و کرتاس مانگنے کا مقصد کچھ اور تھا، نہ کہ خلافت کی نامزدگی کا اعلان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دنوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو تراب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت نہایت نازک ہے، اور مجھے گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما جائیں گے۔ چلو آؤ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت مانگ لیتے ہیں۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت کا تقاضا نہیں کروں گا۔
اہل اعتراض اس بات پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلیفہ اور نامزد کا اعلان کیوں نہ فرمایا، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خلیفہ کا اعلان فرما دیتے تو امت کے اندر فتنہ اور فساد کا تدارک ہو جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے خلیفہ کا اعلان نہ فرمایا۔ ابن تیمیہ اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی خود اپنا خلیفہ نامزد نہ کر سکتے تھے، کیونکہ نبی کا خلیفہ نبی ہی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلیفہ کا اعلان نہ کیا، بلکہ اس کی ذمہ داری اپنی امت پر چھوڑ دی کہ میری امت خود ہی اپنے لیے امیر کو چن لے اور اس کی اطاعت کرے۔ بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علالت کے دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی تاکید کی، جس سے وہ یہ ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی امامت پر کھڑے کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اگلے خلیفہ ہوں گے۔ اگر اس بات کو بنیاد بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا اہل اور حقدار ثابت کیا جاتا ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار اور اہل تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہجرت کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر مبارک پر چھوڑ کر اور تمام لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کرنے کی تاکید کر کے خود ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن۔ چنانچہ اس روح سے دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور سب سے بڑی فضیلت جو کہ ان کو تمام خلفائے راشدین سے بھی ممتاز کرتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے یعنی سابقون الاولون لوگوں میں سے تھے۔ ابن خلدون اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ محترم ساتھیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اپنا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ فضائل اور ان کی اہل بیت کے ساتھ نسبت کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے لیے کبھی بھی آواز بلند نہ کی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی خود کو خلافت کا حقدار اور اہل نہ کہا، اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی خلافت کے معاملات میں کسی قسم کا فتنہ فساد یا رخنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام خلفائے راشدین کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ شانہ بشانہ خلافت کے معاملات کو چلانے میں ان کو مشورے دیتے رہتے تھے اور ان کی اطاعت عام مسلمانوں کی طرح کرتے تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دلی طور پر سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے راضی نہیں تھے اور ان کو اپنے حق کو غصب کرنے والا جانتے تھے، تو ان کو اپنے غصب شدہ حق کو واپس لینے کے لیے ہمیشہ ایک مناسب فرصت کے انتظار میں رہنا چاہیے تھا، اور فرصت ملتے ہی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اور جب عمر فاروق نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایرانیوں سے جنگ پر جانے کے لیے مشورہ لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دینا چاہیے تھا کہ عمر تم خود میدان جنگ میں جاؤ، تاکہ وہ جنگ میں قتل ہو جاتے اور خلافت دوبارہ حضرت علی کو واپس مل جاتی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے مخلصانہ طور پر عمر اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے
خود عمر فاروق کو ذاتی طور پر جنگ پر جانے سے منع کرتے ہیں اور سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ مختلف مواقع پر خلفاء کو مبشرے دیتے ہیں، اور واقع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی مخلص اور پاک نیت انسان تھے۔ خداوند ان کو اسلام اور مسلمین کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تمام کام کے جو خلفائے راشدین کے ساتھ تعاون کرنا اور مشورہ دینا شمار ہوتے تھے، مثلا مختلف مقدمات میں مشورہ دینا، جنگی اور دفاعی امور میں مشورہ دینا، علمی اور اعتقادی مسائل میں مشورہ دینا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ زنا کرنے والی ایک پاگل عورت کو حضرت عمر فاروق کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے چند افراد سے مشورہ کر کے حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کر کے قتل کر دیا جائے۔ جب اس کو حد جاری کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں حضرت علی علیہ السلام آتے ہوئے دکھائی دیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس عورت نے کیا جرم کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ فلاں قبیلے کی پاگل عورت ہے اور اس نے زنا کیا ہے، اور اب حضرت عمر فاروق نے اس کے سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو واپس لے جاؤ۔ پھر وہ عمر فاروق کے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ 3 افراد مکلف نہیں ہیں؟ پاگل جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جائے، سویا ہوا انسان کہ جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور بچہ کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں یہ میں نے بھی سنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سنا ہے تو اس عورت کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اس عورت کو آزاد کر دیا اور بآواز بلند تکبیر کہنا شروع کر دیا۔ محترم ساتھیوں، ایسے درجنوں واقعات موجود ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں خلفائے راشدین کے ساتھ تعاون کیا اور ان کی خلافت کے امور کو چلانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خلافت میں آپ نے ان کی طرف سے پیش کیا جانے والا منصب قاضی بھی قبول فرمایا، اور آپ نے بے مثال اور انسانی عقل کو دنگ کر دینے والے فیصلے فرما کر اپنی عقل و دانائی اور دانش مندی کا وہ ثبوت دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سچ ثابت ہوئی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود چاہتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت راشدہ پر اپنا حق جتا کر پہلے خلیفہ بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے عام مسلمانوں کی رائے کا احترام کیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو مسلمانوں کا امیر المومنین تسلیم کیا۔ نہ صرف تسلیم کیا بلکہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ ہر قدم پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ نظر بھی آئے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی تحقیقاتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔